اللہ تعالیٰ کو ہر بندے کی سچویشن کا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں نے اگر اس بندے کو زیادہ مال دے دیا نا، ہو سکتا ہے یہ ڈی ٹریک ہو جائے. کم از کم ابھی اپیرنٹلی حالات خراب ہونے کی وجہ سے میرے سامنے دعا تو مانگتا ہے. اگر یہ اس حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو امید ہے بخشا جائے گا. لیکن اگر اس نے مال حاصل کر لیا، تکبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا، ہو سکتا ہے اتنا ڈی ٹریک ہو جائے کہ اس کو پھر ایونچولی جہنم میں جانا پڑ جائے. Now you tell me, being a wise person, which option is better? امیر ہو کے طغیانی کرنا، غلط راستے پہ چلے جانا، وہ بہتر راستہ ہے کہ آپ اسٹرگل کر رہے ہیں لیکن یو آر کنیکٹڈ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور آپ کو اس چیز کا یقین ہے کہ no person will die unless and until he doesn't get his provision. اس کو جب تک اس کا رزق نہیں نہ مل جاتا کوئی بندہ نہیں مرے گا. یقین کیجئے آپ اللہ تعالیٰ کے پلانز کو نہیں سمجھ سکتے، یہ بات سمجھ لو بس. ہماری عقل بہت محدود ہے. اللہ تعالیٰ العلیم ہے، الحکیم ہے. حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا سکھایا تھا؟ سورہ کہف میں کیا ہے؟ کشتی میں شگاف ڈال دیا حضرت خضر نے، کشتی کو فالٹی کر دیا. موسیٰ غصے ہو گئے، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا سوال مت پوچھو. اینڈ میں بتایا اس کشتی میں شگاف میں نے کیوں ڈالا تھا، کیونکہ یہ کشتی ایک غریب لوگوں کے ساتھ بلانگ کرتی ہے، اور آگے ایک ظالم حکمران ہے، بادشاہ ہے، وہ ویٹ کر رہا تھا اس کشتی کو ہتھیانے کے لیے. میں نے اس میں شگاف ڈالا تاکہ وہ اس کو فالٹی دیکھ کر چھوڑ دے. آپ کی زندگی میں جو شگاف ہے، جو داغ ہے، جو پاسٹ کی میموریز ہے، جو تکلیف ہے، جو درد ہے، وہ اس لیے ہے ٹو پروٹیکٹ یو. اس کشتی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اللہ نے اس میں شگاف ڈلوایا. تو آپ کی زندگی میں بھی شگاف ڈلوایا ٹو پروٹیکٹ یو. بعد آپ کو پتہ لگے گی قیامت والے دن، پھر ہم سجدے میں گر پڑیں گے اور روئیں گے. اللہ ہمیں ہماری ماں سے زیادہ چاہتا ہے، تو جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ لائف میں ہوگا ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے، لیکن جان لو کہ اس میں خیر ہے. اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو یہ مان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز بری ہے لیکن وہ بری ہوتی نہیں ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اللہ کی حکمت کو ابھی سمجھ لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کسی بھی حادثے پہ، کسی بھی مسائل پہ؟ کتنی آسان ہو جائے گی زندگی، کتنے چیلنجز آسان ہو جائیں گے، شکایتیں چھوٹ جائیں گی. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھیں. جب آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے اور آپ یہ جان جائیں گے کہ جو کچھ بھی میری لائف میں ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور اللہ کبھی مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ کبھی میرے ساتھ برا نہیں کرے گا. Believe me, you will be happy and you will be satisfied. The only thing is، میں آپ کو بتا دوں، آپ کی زندگی میں worst case scenario بھی ہوا ہو نا، worst case scenario، آپ کو اس میں تو خیر ہو ہی نہیں سکتی. کیسے خیر ہو سکتی ہے؟ واللہ العظیم اس میں سے بھی خیر نکلے گا. عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو، اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو. اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. کہ اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، رانگ ڈیسیژنز لے کر، سننا سے دور جا کے، ان چیزوں کو فوقیت دے کے جو میٹر ہی نہیں کرتی، اور ان چیزوں کو اگنور کر کے جو اصل میں میٹر کرتی ہیں، لیکن پھر بھی بچاتا اللہ ہے. یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو پلانز ہیں نا وہ اللہ کو ہی پتہ ہوتے ہیں. اللہ آپ کو کیسے یہاں سے باہر نکالے گا وہ اللہ کو پتہ ہے. تو متوکلین ہمیں بننا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں. سو ٹرسٹ اللہ، ٹرسٹ اللہ. آپ کا جو سول ہے نا، جب آپ کا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ سے اچھا ہوتا ہے نا، دین یو آر ایٹ پیس. اینڈ فائنلی آئی ول کنکلوڈ ود دس آیا فرام دا قرآن، جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.